پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام خط، نجی میڈیکل کالجز میں داخلوں کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ صحت پنجاب اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ملی بھگت سے غیر قانونی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ نجی میڈیکل کالجز میں داخلوں کے بارے میں جاری کردہ نوٹیفیکیشن پر گہری تشویش ہے۔ پامی کا خط میں موقف۔ ڈینگی کا پھیلاؤ بدستور تیز، مریضوں کی تعداد میں اضافہ، 24 گھنٹے کے دوران 58 نئے مریض سامنے آ گئے۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 69 مریض زیر علاج۔ شہر کے 116 مقامات سے برآمد ڈینگی لاروا تلف کر دیا گیا۔ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین، صحت مند کل کا یقین۔ پولیو کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے قومی مہم کا تیسرا روز، پولیو ٹیمز گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف۔ پولیو مہم کے پہلے روز 8,57,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ پولیو ورکر کا دوران ڈیوٹی گولی لگنے سے زخمی ہونے کا معاملہ، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پولیو ورکر کے لیے 20 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان۔ زخمی لیڈی ہیلتھ ورکر شہناز عبدالحمید جناح ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں 27 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان نو چھوڑنے والوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ تمام جائیدادیں ضبط، کاروبار تحویل میں لے لیے جائیں گے۔ لاہور میں تقریباً 1 لاکھ افغان باشندے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ مہنگائی کی الغار، عام آدمی پر گر پڑا مصیبتوں کا پہاڑ، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ادرک 1600 روپے کلو کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ برائلر گوشت 11 روپے کم ہو کر 501 روپے کلو میں فروخت۔ پاکستانی کرنسی مزید مستحکم ہونے لگی، ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 7 پیسے سستا، 284 روپے 65 پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ جاری۔ سانحہ 9 مئی جناح ہاؤس پر حملے کا مقدمہ، چیئرمین پی ٹی آئی کی دونوں بہنوں کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔ جے آئی ٹی کا دونوں خواتین کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق دونوں کے خلاف دوران تفتیش ٹھوس شواہد ملے ہیں۔ 9 مئی کو عسکری ٹاور پر حملے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ سمیت کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے فریقین کو 11 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ عسکری ٹاور حملہ کیس کے ملزموں کی درخواستیں یکجا کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ میں منشا بم کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت، اے ٹی سی کا منشا بم کے جسمانی ریمانڈ کا آرڈر کالعدم قرار۔ عدالت کا منشا بم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ عدالت کا نامکمل تحقیقات پر تفتیشی افسر پر اظہار برہمی۔ شہری کی 1 مرلہ اراضی پر ریلوے کے قبضے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے شہری کی زمین پر قبضہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ محکمہ ریلوے کو شہری کی 1 مرلہ دکان پر قبضہ واپس کرنے کا حکم، ریونیو افسر سے انکوائری کرنے کی ہدایت۔ لیگی قیادت لاہور میں کارکنان کو متحرک کرنے میں ناکام، شہدرہ جلسے میں مایوس کن کارکردگی پر نواز شریف کا نوٹس۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو خود میدان میں اترنے کی ہدایت، کہا حلقوں میں خود جائیں اور مایوس کارکنان کو متحرک کریں۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف ملک کی ترقی کے لیے نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ پی ٹی آئی کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آیا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کو بیرونی امداد کی زنجیروں سے آزاد کرائیں گے۔ ملک پر ایک ایسی ناکامی مسلط کی گئی کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، اسے ایٹمی طاقت کی وزارت عظمیٰ کی کنجیاں تھما دی گئی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کے بدترین طوفان کے نرغے میں ہیں۔ یہ وہ طوفان ہے جس کی پیش بندی اور جس سے ہم نے قوم کو اپوزیشن کے بینچوں سے آگاہ کیا۔
گورنر پنجاب سے سابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کی ملاقات، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محمد بلیغ الرحمان نے اسحاق ڈار کی گزشتہ 16 ماہ کی پالیسیوں کو سراہا، کہا شہباز کابینہ اقدامات نہ کرتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ پنجاب دانش اسکول اتھارٹی مالی بحران کا شکار، 1 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کے لیے حکومت کو مراستہ لکھ دیا۔ کہا بجٹ منظوری سے متعلق محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے نامکمل دستاویزات شیئر کی ہیں، پہلے بھی مراستہ لکھا مگر فنڈز نہیں مل سکے۔ پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب الاؤنس ختم کر دیا، افسران و ملازمین پریشان، الاؤنس ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری، کابینہ نے اسلحہ لائسنس اوپن کرنے کا ایجنڈا بھی مؤخر کر دیا۔ کیمرے ٹھیک نہ کوئی افسر دستیاب، 17 ارب کا منصوبہ عدم توجہ کا شکار۔ لاہور سیف سٹی کے ایم ڈی کے 2 ماہ سے خالی عہدے پر بھی کسی کو تعینات نہ کیا جا سکا، چیف آپریٹنگ آفیسر اور چیف ایڈمن آفیسر کی سیٹیں بھی عرصہ دراز سے خالی۔ کام نہ ہوا، ادائیگیاں ہو گئیں، محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے افسران کی بھرتیاں، ناقص مٹیریل لگانے والے ٹھیکیداروں کو مکمل ادائیگیاں کر دیں۔ ایس ڈی او صبا افضل نے بغیر مکمل کام کرائے ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں کی، انکوائری شروع۔ سوئی نارڈرن گیس کمپنی کے ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار، ہربنس پورہ میں انتظامیہ ترقیاتی کام چھوڑ کر رفو چکر، کوٹلی پیر عبدالرحمان، فیصل پارک، بٹ چوک میں ترقیاتی کام ادھورے رہ گئے، شہری حادثات کا شکار ہونے لگے۔ وزارت توانائی اور لیسکو اتھارٹی کا ریکوری پر زور، صارفین کے مسائل اور سہولیات مکمل نظر انداز، بلوں کی بروقت وصولی اور خراب میٹرز کی تبدیلی نہ ہو سکی۔ شاہدرہ، بادامی باغ، رائے بینڈ، شالیمار کے صارفین جرمانے کے ساتھ بل ادا کرنے پر مجبور۔ خراب اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی جلد مکمل کی جائے، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا اجلاس میں حکم، ڈپٹی کمشنر آفس اور پی ایچ اے دفاتر کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کی ہدایت، کہا قبرستانوں کے طرف میں بھی لائٹیں لگائی جائیں۔ گھوڑا چوک فلائی اوور کی تکمیل کا کام تیزی سے جاری، فلائی اوور کے لیے پائلز اور پائل لوڈ ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا، باؤنڈری وال آخری مراحل میں داخل، منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 3 شفٹوں میں کام کیا جا رہا ہے۔ یوتھ انٹرنشپ پروگرام کے تحت طلبہ کا پولیس لائنز کلا گجر سنگھ کا دورہ، جم، ہسپتال، فائرنگ رینج اور آئی ٹی سیکشن کے شعبہ جات بارے آگاہی لی، پریڈ گراؤنڈ میں اینٹی رائٹ فورس کی مشقوں کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا۔ سب انسپیکٹرز کے زیر تربیت وفد کا سیف سٹیز اتھارٹی کا تربیتی دورہ، وفد کو آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر سمیت مختلف شعبوں کی ورکنگ بارے آگاہی دی گئی، وفد کو ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، میڈیا مینجمنٹ سینٹر اور ای چالاننگ بارے بتایا گیا۔ پنجاب پولیس کی نئی سیریز پولیس اسٹیشن ڈائریز کا آغاز، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت میٹنگ، جدید پیشہ وارانہ ٹریننگ اور ورکنگ بارے گفتگو، پولیس کی حالیہ کارکردگی اور ٹریس کیے گئے ہائی پروفائل کیسز زیر بحث آئے۔ COLWMC فیلڈ میں متحرک، بابر صاحب دین شہر کا مختلف علاقوں کا دورہ، منی مارکیٹ، ایم عالم روڈ اور نور جہاں روڈ پر صفائی انتظامات کا جائزہ لیا، فردوس مارکیٹ، گرو مانگٹ روڈ اور حالی روڈ کا بھی معائنہ کیا۔ ضلع انتظامیہ سرکاری اسکولوں میں بہتری کے لیے پرعزم، ڈی سی رافیہ حیدر کا سینٹرل ماڈل اسکول ریٹیگن روڈ کا دورہ، اسکول پرنسپل اور اساتذہ سے ملاقات، تدریسی نصاب اور سہولیات سے متعلق دریافت کیا، اساتذہ اور طلباء کی حاضری چیک کی۔ باغوں کے شہر کا موسم گرم اور خشک، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری تک پہنچ گیا، آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور کا پہلا نمبر، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 197 ریکارڈ کیا گیا۔